بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تختی نمبر 7 کھڑی حرکات کے بارے میں ہے اور پھر 8 حروف مدہ کے بارے میں ہے. اس تختی کو 7 نمبر کو پہلے بیان کیا، حرکات کو حروف مدہ کو بعد میں بیان کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پہلے ایک حرکت، پھر 2 حرکتیں، پھر کھڑی حرکت. پہلے کیا تھی؟ پڑی. تیسرے نمبر پر کیا آئے گی؟ کھڑی حرکات. اس وجہ سے اس ترتیب کے ساتھ اس کو بیان کیا. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، اب کھڑی حرکات بیان کر دی اور اس کے بعد کیا کیا؟ حروف مدہ. حالانکہ بچے کو پڑھانے میں پہلے حروف مدہ کی پہچان ہوگی تو پھر کھڑی حرکات کو سمجھ سکے گا. کیوں؟ اس لیے حروف مدہ اصل ہیں اور کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہیں. مثلاً حروف مدہ کون کون سے ہیں؟ 3: الف، واو، یا. ان کو کتنا لمبا کر کے پڑھیں گے؟ 1 الف کے برابر. جیسے بابو بی، جیسے 1 الف کے برابر. اچھا، اسی طرح با کے اوپر کھڑی زبر ہو تو پڑھیں گے با کھڑی زبر با. تو یہ کھڑی زبر کیا ہے؟ قائم مقام الف مدہ کے ہے. اور کھڑی زیر قائم مقام یا مدہ کے ہے. اور الٹی پیش یہ قائم مقام واو مدہ کے. تو سمجھنے میں اس میں زیادہ آسانی ہوگی کہ پہلے اصل ہو پھر اس کا قائم مقام ہو. تو حروف کھڑی حرکات کیا ہیں؟ حروف مدہ کے قائم مقام ہیں. تو اب جو یاد رکھنے والا لفظ کیا ہے؟ کھڑی زبر میں الف مدہ ہے. بولیں، یوں کہہ سکتے ہیں، یا کھڑی زبر میں الف مدہ کی آواز ہے، کھڑی زیر میں یائے مدہ کی آواز ہے، الٹی پیش میں واو مدہ کی آواز ہے. سمجھ آ گئی بات؟ یاد رہ جائے گا. یہ ایک تو سوال سمجھ آ جائے کہ بچے کو یہ پڑھائیں تو زیادہ آسانی ہوگی، پھر اس کے بعد آپ یہ پڑھا دیں. اس لیے میں بھی اس کو ساتھ پہلے یہ پڑھا رہا ہوں توجہ سے، پھر انشاءاللہ کھڑی حرکات. اور کھڑی حرکات کے بارے میں کچھ یہ دیکھ لیں کہ اس میں بس اوقات کھڑا زبر، کھڑی زیر. تو اس کے لیے مشورہ یہ ہے کہ کھڑی حرکات مؤنث ہے، لہذا زبر ہو زیر ہو آپ نے کھڑی زبر کھڑی زیر کہنا ہے. یہ نہیں کہ زبر میں کھڑا کہہ دیا، زیر میں کھڑی کہہ دیا. بچہ بھی پڑھتے ہوئے پریشان ہو جاتا ہے. اس لیے دونوں کو جب ایک آواز میں ایک لفظ جیسا پڑھیں گے تو وہ پڑھنا آسان ہوگا بچے کے لیے. سمجھ آ گئی بات جی؟ معلومات سمجھ آ گئی؟ شاباش. تو بہرحال یہ کھڑی حرکات کیا ہے؟ حرکات کیا ہیں؟ مؤنث ہے، لہٰذا کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹی پیش کہنا ہی زیادہ مناسب ہے. ایک اور اہم بات، تختی نمبر 7 کے اندر جو ترتیب ہے، اس ترتیب کا نام رکھا ہے ترتیب تجویدی. وجہ کیا ہے؟ با یہ حرف اقلاب ہے، اس کے بعد یا را میم لام حروف یرملون حروف ادغام، پھر اس کے بعد حمزہ ہا یہ حروف حلقی حروف اظہار، پھر آگے تا سے لے کر کاف تک یہ 15 حروف اخفاء. تو اس لیے اس کو ترتیب تجویدی کہا گیا. سمجھ آ گئی بات جی؟ اب پہلے حروف مدہ کو پڑھنے لگے، ساتھ ہی پھر کھڑی حرکات کی مشق اسی کے ساتھ ہی کرنی پڑے گی تاکہ حروف مدہ کی مقدار برابر رہے. ہجا کے پھر 2 طریقے ہیں. ایک ہے با کا نام حرف کر لیا، اس کے ساتھ ہی حرکت کا نام لینا. یہی طریقہ میرے استاد محترم قاری سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. با زبر الف با. سمجھ آ گئی بات؟
دوسرا طریقہ جو عام رائج ہے، مشہور ہے، کہ حرف پہلے دونوں حرفوں کا نام لینا پھر حرکت کا نام لینا، جیسے با الف زبر با، تو دونوں طریقے کتابی ہیں، دونوں طریقے اساتذہ کرام سے چلے آ رہے ہیں، لہذا کوئی اختلاف دونوں میں نہیں ہے، کوئی جیسے بھی پڑھ رہا ہو دونوں طریقے سے صحیح ہے۔ بہرحال میں اپنے استادوں کا طریقہ پڑھاؤں گا، توجہ سے۔ با زبر الف با، با پیش واو بو، با زیر یا بی، بابو بی، برابر۔ اچھا جی، اس میں اہم بات یہ بھی ہے، اسی طرح ہجا کرتے وقت حرف کا نام با پیش واو بو، تو واو نہیں کہنا ہے، سمجھ گئے بھائی؟ شاباش جی۔ اسی طرح تا تو تی، سا سو سی، اس کے مخرج پر توجہ، ہا ہو ہی، شاباش۔ خا موٹے حروف پر زیر اور پیش میں خاص توجہ رہنی چاہیے، خو خو خی، رام زیر میں باریک ہوگا، رو او، یہ رو میں اکثر پیش میں را اکثر باریک ہو جاتی ہے، بڑی توجہ کی ضرورت ہے، نوٹ کر لیجئے گا غلطی، یہ رو پڑھتے ہیں، رو باریک ہوگی، رو رو ری، زا زو زی، جی موٹے حروف پر خاص توجہ زیر اور پیش میں، اور اسی طرح ہجا کرتے ہوئے جب الف کو پڑھیں گے موٹے حرف کے بعد پر حروف کے بعد الف بھی کیا پڑھا جاتا ہے؟ پر پڑھا جاتا ہے، الف بھی اونچی آواز سے بتاؤ بچوں، او زبر الف او، او پیش واو تو، اب یہ سب تو ہو جاتا ہے، تا کی بات بنے، زبان کی جڑ اوپر اٹھے گی، او زیر یا کوئی، توجہ زبان کی جڑ کے اٹھنے پر، ورنہ تی بن جائے گا، تی کوئی، اور توئی ہونٹ گول نہیں کرنے، کوئی کوئی، کوئی جی۔ واہ ہجا کرتے وقت مخرج پر خاص توجہ، غلط نہ ہو جائے، وہ پڑھیں، وہ وہی، وہ وہی، فا فو فی، ہا ہو ہی، یا یو یی، آ او ای، برابر برابر، جا جو جی، ذکر کرنا ہے جیسے جھوم کے ذکر کرتے ہیں، بالکل برابر آواز رہے، شاباش۔ دا دو دی، مخرج پر توجہ، زال، ٹھیک ہے، ہجا کریں گے زال زبر الف زا، دو دفعہ ہر حرف، تو جب ہجا کریں گے کتنی دفعہ ہو جائے گا؟ 6 مرتبہ، پھر جب اکٹھا پڑھیں گے تو 9 مرتبہ، اس کی باری بھی آ رہی ہے، توجہ، زا زو زی، سا سو سی، شا شو
جی صاد پر توجہ، زبان پر توجہ، جی واد خاص طور پر توجہ، واد زبر الف واد پیش واو واد زیر یا وی ہو رہی ہے اوپر ہو گئے جی عین پر توجہ، حمزہ نہ بن جائے، آواز ناک میں نہ جائے، اسی طرح کھڑی حرکات کو اسی پر قیاس کرتے ہوئے زبر زیر پیش کے ساتھ مشق کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔